السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130، 131 اور 132، یہ تین آیتیں سنانی ہیں، جن میں سے پہلی آیت نمبر 130 پچھلے ہفتے سن چکے ہیں، آج 131، اور اگر بات لمبی نہیں ہوئی تو 32 بھی پوری کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ بڑا مشہور واقعہ سامری کا بیان ہوا ہے۔ سامری موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اور عیاری کے ساتھ بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی میں لگا دیا۔ پوری تفصیل ہے، بس مختصر تھوڑا سا جانیے، اور اس کا انجام، اس میں جو عبرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بڑی بدترین سزا دی، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل میں گوشالہ پرستی جو شرک کی بڑی گندی قسم ہے اس کو رائج کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی سزا دی دنیا میں کہ وہ کسی انسان کو دیکھتا تھا تو چلاتا تھا، لا مساس لا مساس، لفظ آیا ہے، مجھ کو چھونا نہیں، مجھ کو ٹچ نہیں کرنا، اتنا ڈرتا تھا، کیونکہ اگر اس کو کوئی دوسرا انسان چھو لیتا تو اس کو بڑا خطرناک بخار آتا تھا۔ بالآخر یہ انسانی بستی اور آبادی سے اکتا کر کے جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جا کر کے اس کی آخری زندگی جانوروں کے ساتھ گزری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں یہ سزا دی، کیونکہ اس نے شرک کا ایک بڑا دروازہ بنی اسرائیل میں کھولا تھا۔ بچھڑا اور گوشالے کی پرستش اور پوجا کی یہی تاریخ ملتی ہے قرآن میں۔ تو آیت نمبر 130 کا جو موضوع تھا وہ یاد بھی ہوگا اور انشاءاللہ عمل بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے، رات کی گھڑیوں میں اور دن کے کنارے میں۔ اس کا فائدہ بتایا لعلک ترضیٰ،
ان اوقات میں اللہ کو یاد کرو گے تو تم خوش رہو گے، تمہارا دل اور نفس راضی اور خوش رہے گا۔ بظاہر بڑی چھوٹی عبادت لگتی ہے کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کر لیا جائے، لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ، کیئر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح، پاکی اور حمد بیان کرنے کے لیے کہا ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آسان عبادت ہے کرنے کے لحاظ سے، لیکن اس عبادت کا کتنا اونچا مقام ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، بڑھاپے کی ایک دم آخری سیما کو پہنچ چکے، وہ خود کہہ رہے میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بھربھری ہو گئی، تھوتھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت اور خوشخبری جب سنائی کہ تمہارے یہاں یحییٰ نام کا بیٹا پیدا ہوگا، اور یحییٰ نام یہ میں نے اس کا پہلے سے رکھ دیا، اب ان کی بے چینی بڑھی خوشی میں کہ اللہ کوئی ایسی علامت مقرر کر دے جس سے پتہ یہ چلے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے علامت دے دی کہ 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے مگر اشارے سے، جیسے گونگا آدمی بات کرتا ہے اشارے سے، اس طرح سے تم اشارے سے بات کرو گے۔ حضرت زکریا نبی ہیں اور ان کی مانگی ہوئی مراد پوری ہو رہی ہے، اور پوری ہونے کے بظاہر اسباب بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت بتائی کہ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے، یعنی اشارے سے تم بات کرنے لگو، اس وقت تم کون سی عبادت کرو، تاکہ یہ ملنے والی اولاد تمہارے یہاں جو پیدا ہونے والی ہے اس کی شکر گزاری ہو۔ بہت بڑی عبادت بتانا چاہیے نا، کہ صرف ایک نبی کر سکتا ہو، بہت بڑی عبادت بتانی چاہیے، جس کو ایک عام قسم کا مسلمان کرنا، عام قسم کے مسلمان کے لیے کرنا بہت مشکل ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، جب یہ علامت ظاہر ہو جائے، بات نہیں کر پاؤ مگر اشارے سے، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا نام لیتے رہنا، خوب کثرت سے اس کو یاد کرنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہنا۔ کتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس بڑی نعمت کی شکر گزاری دیکھیے ایک بظاہر چھوٹی عبادت سے ہو رہی ہے، لیکن اس عبادت کا مقام کہ اللہ کی تسبیح بندہ بیان کرے ہر وقت۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں ہے لعلک ترضیٰ، طبیعت خوش رہے گی اس سے، دل خوش رہے گا۔ چنتا کے اس دور میں جو ہارٹ اٹیک کی بیماری بڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیماری نہ کے برابر تھی۔ اس کے طبی لحاظ سے جو بھی کارن بتائیں ڈاکٹر، وہ اپنی جگہ پہ، اللہ سب کو بچائے۔ ایک وجہ اس کی بڑی ہے دل کی بے اطمینانی، دل کی بے اطمینانی، اور دلوں کو اطمینان جو ملتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آیت بڑی مشہور ہے، لہذا اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔
یہ 130 نمبر کی آیت۔ 131 میں اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی تاکید کے ساتھ منع کیا ہے، زور دے کر، وَلَا تَمُدَّنَّ، پڑھنے میں بھاری ہے نا، تشدید آ گیا، جس کے معنی ہوتا ہے ہرگز آپ اپنی نظر ان لوگوں کی طرف نہ پھیلائیں جن کو ہم نے دنیا کی رونق دے رکھی ہے، وہ بھی سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو۔ آپ ان لوگوں کی طرف اپنی نظر نہ پھیلائیں ان میں سے جن کو ہم نے دنیا کی رونق اور باغ و بہار دے رکھی ہے، جو بڑے بظاہر بڑے خوشحال ہیں، سب کو نہیں دیا ہے۔ یہ مکہ کے کافر و مشرکین کی طرف اشارہ ہے۔ کافر کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ خوشحالی نہیں دیتا ہے۔ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے ہی دنیا، مومن کی زندگی دنیا میں ایک طرح سے بڑی پابندیوں میں گزرتی ہے، حرام کی پابندی، ناجائز کی پابندی، فضول خرچی کی پابندی، ان ساری پابندیوں میں مومن کی زندگی گزرتی ہے، اور وہ تو آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی رونق دے رکھی ہے اس کی طرف آپ نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ مکہ میں تو مسلمان ویسے ہی بالکل کمزور تھے، مفلوق الحال۔ شروع میں کمزوروں نے ایمان لایا، اور یہ ایمان اور نبیوں کی دعوت کا یہ حصہ ہے کہ کمزور لوگ معاشرے کے جو غریب ہوتے ہیں وہ پہلے ایمان لاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان نہیں لایا تھا، یہی وجہ بتائی تھی، تمہارے ساتھ تو غریب مسکین محتاج لوگ ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ تم پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نہیں ہو پائے گا۔ ابو سفیان ملک روم میں ہیں، اس وقت روم ملک نہیں ہے اس وقت، بلکہ اٹلی کی راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی ہے اٹلی کی، لیکن آج بھی ہے، روم انگلش میں بولتے ہیں۔ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے تھے، تو اس وقت جو بادشاہ تھے وہ ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ان سوالات میں ایک سوال تھا کہ ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سماج اور معاشرے کے کیسے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کمزور، غریب۔ کہا نبیوں پر پہلے ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہرقل عیسائی تھے، ان کو نبیوں کی دعوت کی تاریخ معلوم تھی۔ مکے میں تو مسلمان ویسے ہی بالکل کمزور تھے، اور ظالموں کے ظلم نے ان کو اور کمزور کر دیا تھا، ان کے کاروبار کو فیل کر دیا، ناکام کر دیا، خرید و فروخت پر پابندی لگا دی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک خود پہلے سے مالی اعتبار سے کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کو، ان کافروں میں سے جن لوگوں کو ہم نے دنیا کی کچھ رونق دے رکھی ہے اس کی طرف آپ اپنی نظر ہرگز اور قطعاً نہ پھیلائیں۔ دنیا کی کثرت اور بہتات میں اطمینان و تسلی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام غریبی کی سپورٹ نہیں کرتا ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اتنی محنت کرو، حلال روزی کے لیے اتنی محنت کرو کہ دوسروں کو دینے کے لائق ہو جاؤ، تمہارا ہاتھ اوپر رہے۔
اور بڑے شاندار جملے میں، سینٹنس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا مدینے میں، ہر مسلمان پر ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے، علی کل مسلم صدقہ، نیکی کا اعلان ہو جائے اور صحابہ اس کو نہ کریں، یہ ناممکن بات تھی مدینے میں، کرنا ہے۔ اب کچھ صحابہ کی طرف سے سوال آ گیا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال و اسباب نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی نصیحت کی، یعمل بیدیہ، محنت کرے، وہ نکما نہ بنے۔ اسلام نکما پنی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ تم ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہو، یعمل بیدیہ، ہاتھ پاؤں مارے، وہ محنت کرے، پھر کما کر کے ینفع نفسہ، اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے خود کو اور اپنے گھر والوں کو، ویتصدق، اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرے روزانہ۔ اسلام کی تو یہ تعلیم ہے۔ لیکن ایک آنکھ پھیلانا، احساس پیدا ہوتا ہے اگر لالچ کے ساتھ آپ دیکھیں گے اپنے سے اوپر والے کو کہ ہم محروم ہیں، اللہ نے ہم کو محروم رکھا ہے، ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک قسم کی بے اطمینانی آتی ہے، دل بے چین رہنے لگتا ہے، عبادتوں میں من نہیں لگتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ ہے اس پر بندہ شکر گزار رہے، صبر کرے اور حلال روزی کے لیے محنت کرتا رہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، خوب محنت کرے، محنت کرنے سے وہ جی نہ چرائے، اور پھر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچائے اور کچھ صدقہ بھی کرے۔ تو ہم نے ان میں سے جن لوگوں کو دنیا کی رونق دے رکھی ہے اس کو اس کی طرف آپ اپنی آنکھ نہ پساریں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو دے رکھا ہے ان کو جانچنے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے کہ یہ اپنے جیسے دوسرے انسان اور بھائی جو کسی اعتبار سے اس سے کمزور ہے اس کا یہ کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ابو جہل مکے کا بڑا رئیس چودھری آدمی، اس کی سنگدلی کو اللہ نے بیان کیا، یہ تو یتیموں کو، اناتھ کو دھکے دینے والا آدمی ہے، یہ ظالم۔ اسلام یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ تم یتیم سے محبت کرو، اس کی پرورش کرو تو جنت میں نبی کے قریب رہو گے۔ کتنی قربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں میں کشادگی کر کے بتایا، یہ 2 انگلیاں جتنے قریب قریب ہیں، پاس پاس، اللہ اکبر۔ اور یہ مسکینوں کو کھانا خود تو دینا دور کی بات، دوسروں کو بھی نہیں کہتا کم سے کم کھلا دو۔ سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جیب سے نہیں خرچ کرتے ہیں لیکن دوسروں سے کروا دیتے ہیں، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ ہم نے آزمانے کے لیے ان کو دیا ہے کہ ایسی جگہ پر ان کا مال خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جہاں خرچ کرنے سے انسان دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، ایسی جگہ پر خرچ کرنے سے ان کی مٹھیاں بند رہتی ہیں، اور جہاں پر خرچ کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو وہاں خرچ کرنے کے لیے ان کے دہانے کھل جاتے ہیں، دونوں ہاتھ کھل جاتے ہیں۔
ان کی مٹھیاں کھل جاتی ہیں۔ تو ہم نے جو ان کو دیا ہے جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے دیا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ دے کر کے آزماتا ہے، نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، معاشرے اور سماج میں عزت دیتا ہے تو بڑا خوش ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے نواز دیا، میرے رب نے مجھ کو عزت بخشی۔ اور اگر تنگی ہے، نہیں پا رہا ہے، تو اتنا ناشکرا ہے کہ یہ کہنے سے بھی نہیں چوکتا ہے، یقول ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھ کو ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ ملنا بھی آزمائش ہے، نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ اس کا بڑا اچھا جواب دیا، کلا بلا تکرمون الیتیم، تم کچھ دنوں سے نہیں پا رہے ہو، تنگی میں ہو، تو کہتے ہو رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور معاشرے کے مسکین، محتاج، غریب لوگوں کو کھانا نہیں دیتے ہو، اس پر ابھارتے بھی نہیں۔ یہ آزمائش ہے، آپ ان کی طرف نگاہ مت اٹھائیے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب نے جو روزی تیار کر رکھی ہے مومنوں کے لیے جنت کے اندر، وہ روزی دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ کسی آنکھ نے ویسی نعمتیں نہیں دیکھی، کسی کان نے سنا بھی نہیں۔ دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ان نعمتوں کا تصور بھی انسان کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ کے رب نے جو کچھ دیا ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خیر، وہ بہتر ہے۔ آپ کے رب کی دی ہوئی روزی، یہ تنگی کا دور وقتی ہے، ختم ہو جائے گا، وہ بہتر وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں جو ملے گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن دنیا کی زندگانی کو تم ترجیح دیتے ہو، اس سے محبت کرتے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت اور آخرت میں ملنے والی نعمتیں مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ بہت اچھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 131 میں اس مضمون کو اللہ نے بیان کیا۔ دنیا کی طرف اگر بیجا رغبت ہوگی تو پھر 130 میں جو حکم دیا ہے رب کو انہی اوقات میں ضرور یاد کرنا، وہ نہیں کر پاؤ گے۔ آج عبادتوں سے غفلت، عبادتوں میں من نہ لگنا، عبادتوں کی لذت کا اٹھ جانا، نصیحتیں نہ سننا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ دنیا کی طرف جھکاؤ بڑھتا جا رہا۔ اللہ کہہ رہا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھنا۔ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو جو تم سے بڑھ کر کے ہیں۔ اگر نیچے والوں کو دیکھو گے فواجدر اللہ تزدرو نعمت، کہ تم پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اس کو معمولی نہیں سمجھو گے جو تم کو ملی ہے، اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کے تعلق سے حکم دیا ہے۔ پھر بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوگی، وہ انشاءاللہ اب آئندہ ہفتے سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔
ان اوقات میں سورج نکلنے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے، رات کی گھڑیوں میں اور دن کے کنارے میں ضرور کچھ نہ کچھ چلتے پھرتے بھی اگر بیٹھ کر کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے تو کرنا چاہیے۔ لعلک ترضیٰ، یہ کرو گے خوش رہو گے، من خوش رہے گا، ٹینشن سے پاک زندگی گزرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حضرت زکریا کو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، رب کہہ رہا ہے خوب رب کو یاد کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ کتنی بڑی نعمت مل رہی تھی، اتنی بڑی نعمت کی شکر گزاری یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین اپنے دین اور اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، اور ہم سب کو ایمان و اسلام پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔